تبلیغی جماعت کا جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے، ایک صاحب گئے ان کے پاس کہ آپ کا جو سالانہ بجلی کا خرچ ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں، بتائیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کراچی میں مکی مسجد ہے، وہاں رابطہ کر لیں۔ جب وہ لاہور سے کراچی گیا مکی مسجد میں اور بتایا کہ میں تبلیغی جماعت کے مرکز کا سالانہ بجلی کا سارا خرچ اپنے ذمے لینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس 55 بندوں کی لسٹ پہلے ہے، 56واں نمبر آپ اپنا لکھوا لو، قرآن اندازی کریں گے جس کا نمبر آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ یقیناً مفتی منیب الرحمان صاحب وہ شخصیت ہے، وہ دلیر آدمی ہے اور وہ حق پرست آدمی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے اور کسی سے ڈرے بغیر انہوں نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے۔ آج بھی انہوں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں جو الفاظ یوز کیے وہ بھی یقیناً قابل دید ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب یہ وہ شخصیت ہے جن کو بریلوی مسلک میں مفتی اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ شخصیت آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں مدارس کا معاملہ جب آیا تھا تو یہ وہ شخصیت تھے کہ سرکاری مولویوں کے مقابلے میں یہ علماء حق کے ساتھ کھڑے تھے، اور مفتی عبدالقوی اور مولانا اشرفی جیسے بے شمار شخصیات مفتی منیب الرحمان صاحب کے جوتوں پر قربان۔ آج بھی مفتی منیب الرحمان صاحب علماء حق کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور اسرائیل کے خلاف اور فلسطین مظلوم فلسطینیوں کے حق میں علماء حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالانکہ علماء دیوبند کے ساتھ کھڑے ہونا بریلوی مسلک میں کفر سمجھا جاتا ہے، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب یہ وہ حق پرست عالم ہے، یہ وہ معتدل شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر ہر موقع پر ہر میدان میں علماء حق کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، مدارس کے لیے بھی کھڑے رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف بھی کھڑے رہے ہیں اور فلسطین کے لیے بھی کھڑے رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو علماء حق علماء دیوبند مسلک قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔